مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، زمینی معجزات کے سلسلے میں مقبول دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوئی ہیں اور جن دعاؤں کی برکت سے جانوروں کی حالات اچھے ہوئے، صحابہ کے حالات اچھے ہوئے، ان واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی کچھ واقعات پڑھے جائیں گے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم اور ابو طلحہ کے لیے ان کی گزری ہوئی رات میں دعا فرمائی۔ چنانچہ ام سلیم کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ پھر اس کی پیٹھ سے 9 لڑکے پیدا ہوئے اور ان تمام نے قرآن کریم حفظ کیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم شریف میں وارد ہے۔ اس واقعے کی اصل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا وہ مر گیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر مت دینا جب تک میں خود نہ کہوں۔ آخر ابو طلحہ آئے، ام سلیم شام کا کھانا سامنے لائی، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، اور ام سلیم نے پہلے سے کہیں اچھی طرح ان کے لیے بناؤ سنگار کیا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ہم بستری کی۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ ابو طلحہ سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ صحبت کر چکے، اس وقت انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والے کے مانگے پر دیں پھر اپنی چیز واپس مانگے تو کیا گھر والے کو اسے روکنے کا کوئی حق ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تم اپنے بیٹے کو ویسا ہی سمجھو۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے میں لال پیلا ہو گئے اور کہنے لگے، تو نے مجھ کو خبر نہ کی، یہاں تک کہ میں آلودہ یعنی جنبی یعنی ناپاک ہو گیا، اب مجھ کو میرے بیٹے کے متعلق خبر دی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حقیقت حال سے باخبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت دے۔ چنانچہ ام سلیم حاملہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ام سلیم بھی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ تشریف لاتے تو رات کو مدینے میں داخل نہ ہوتے۔ جب لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو ام سلیم کو درد زہ یعنی لیبر پین جس کو بولتے ہیں، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے عورت کو، درد زہ شروع ہوا۔ ابو طلحہ ان کے پاس ٹھہرے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ ابو طلحہ کہتے تھے، اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے رسول کے ساتھ نکلنا پسند ہے جب وہ نکلیں، اور واپس ہونا پسند ہے جب وہ واپس ہوں، لیکن جس وجہ سے میں رک گیا ہوں وہ تو جانتا ہے۔ ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، اب مجھے ویسا درد نہیں ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر ہم چل پڑے۔ جب میاں بیوی مدینے میں آئے تو پھر ام سلیم کو درد زہ شروع ہوا اور وہ ایک لڑکا جنی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ اے انس، دیکھ اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے سے قبل کوئی دودھ نہ پلانے پائے۔ جب صبح ہوئی تو میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کے داغنے کا ایک آلہ ہے، اور آپ نے جب مجھ کو دیکھا تو فرمایا، شاید ام سلیم نے یہ لڑکا جنا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آلہ جس سے اونٹ کو داغ دے رہے تھے اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، اور میں بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی عجوہ کھجور منگوائی اور اپنے منہ میں چبانے لگے۔ جب وہ گھل گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دیا، بچہ اسے چوسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انصار کو کھجور سے کیسی محبت ہے۔ پھر آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کی ماں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا فرما دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے غسل کر رہی ہیں۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئیں تو شہادتیں پڑھنے لگیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعے کی جانکاری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان دونوں کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مومن بندوں کو نظر میں محبوب بنا دے۔ آپ نے ان دونوں کے لیے دعا فرما دی اور لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کوئی بھی مومن مرد و عورت ایسا نہیں جو ہم سے محبت نہ کرتا ہو، اور یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس قول میں سچے ہیں، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے صائب بن یزید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ ان کے سر پر پھیرا، چنانچہ ان کی عمر لمبی ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے 94 سال یعنی 94 ایئرز کی عمر پائی، اور وہ قد و قامت کے اعتبار سے مکمل اور معتدل تھے، اور اس حصے کا بال جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا سفید نہیں ہوا تھا، مزید قوت حسیہ و بدنیہ سے نوازے گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جعید بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ میں نے صائب بن یزید کو دیکھا جو 94 سال کے تھے اور بہت ہی مضبوط و معتدل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے جو حواس کان آنکھ اب تک کام دیتے رہے ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا ثمرہ ہے۔ میری خالہ آپ کے پاس مجھے لے کر گئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بہن کا بیٹا بھانجا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے ابو زید انصاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے میرے سر اور داڑھی کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ اسے خوبصورت بنا اور ہمیشہ اس کی خوبصورتی برقرار رکھ۔ پھر وہ 100 سال سے کچھ زیادہ زندہ رہے اور ان کے سر اور داڑھی کے بہت کم بال سفید ہوئے تھے، وہ شگفتہ رو تھے، تادم مرگ یعنی انتقال تک ان کے چہرے کی بشاشت نہیں گئی۔ سہیلی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہیں، یعنی جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اور موصول ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی بہت ساری روایات نقل کی ہیں جن سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف کو شادی کے موقع پر زعفران لگی ہوئی چادر میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت اور غنیمت کے اموال میں برکت کے دروازے کھول دیے، چنانچہ انہیں بہت سارا مال حاصل ہوا۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا اثر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے سونے کی گٹلی کے عوض شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت عطا کرے، ولیمہ کرو، خواہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال سے نوازا کہ ان کی موت کے بعد ان کی 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو ان کے مال کے 8ویں حصے یعنی 1/8 کا 1/4 80,000 ملا۔ وہ تماضر بنت اسبع
کلیبہ ہیں جن کو عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مرض الموت میں طلاق دے دی تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ عدت میں ہی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دوسری تینوں بیویوں کے ساتھ انہیں بھی وارث بنایا تو انہوں نے 8ویں حصے کی چوتھائی یعنی 83,000 درہم پر مصالحت کر لی۔ ایک اور واقعہ یہاں پر لکھا ہے، عروہ بن ابی الجعد المازنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حدیث میں شبیب بن غرقد کے طریق سے مروی ہے کہ انہوں نے عروہ بن ابی الجعد المازنی کے بارے میں لوگوں کو خبر دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا۔ انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خریدی اور ان میں سے ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ بھی دیا، اور بقیہ ایک بکری کے ساتھ 1 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے عقد بیع میں نفع بخشے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خرید و فروخت میں برکت کی دعا فرمائی، پھر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں برکت ہوتی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، غزوہ خندق کے دن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حذیفہ کے بھتیجے عبد العزیز سے روایت کی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام کے واقعات کا ذکر کیا تو ان کے دوستوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم جنگ میں شریک ہوتے تو ایسا کرتے ویسا کرتے، یعنی خوب بہادری دکھاتے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس بات کی تمنا مت کرو، ہمیں احزاب کی رات یاد ہے جب ہم صف باندھے کھڑے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی، اس وقت تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہمارے اوپر کے حصے میں تھے اور قریظہ کے یہود ہمارے پیچھے تھے جن سے ہم اپنے اہل و عیال پر خوفزدہ تھے۔ اتنی شدید اندھیری رات اور اس طرح کی زوردار آندھی و طوفان ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس رات کی آندھی میں کڑاکے کی خوفناک آواز تھی اور رات اس قدر اندھیری تھی کہ ہم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی تک بھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ادھر منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اجازت طلب کرتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا، آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اس طرح منافقین دھیرے دھیرے کھسک گئے اور ہم لوگ 300 کے قریب باقی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک آدمی کا معائنہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے، اور دشمن سے بچاؤ کے لیے میرے پاس ڈھال بھی نہیں تھا اور نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چادر تھی، صرف میری بیوی کی ایک چھوٹی سی چادر میرے پاس تھی جو گھٹنے سے تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی گھٹنے سے بھی آگے نہیں جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا، حذیفہ۔ آپ نے پوچھا، حذیفہ؟ میں نے زمین سے چپک کر جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے پاس کوئی بات ہے، جاؤ ان کی خبر معلوم کر کے آؤ۔ حذیفہ کا اپنا بیان ہے کہ میں سب سے زیادہ ڈرپوک اور سردی محسوس کرنے والا تھا۔ چار و ناچار خبر گیری کے لیے نکلا، یعنی کچھ بھی ہو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو مجھے نکلنا ہی تھا، تو میں نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اے اللہ، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کی حفاظت فرما۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے جو خوف اور سردی میرے اندر تھی وہ اس دعا کے بعد میرے اندر سے بالکل نکل گئی۔ پھر جب میں چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم میرے پاس آنے سے قبل قوم سے کسی قسم کی چھیڑخانی مت کرنا۔ میں اپنی مہم پر نکلا، جب مشرکین کے لشکر سے قریب ہوا تو میں نے آگ کی ایک روشنی دیکھی جو ان کے لیے جلائی گئی تھی۔
اور ایک سیاہ فام موٹا آدمی اپنے ہاتھوں کو آگ پر سینک کر اپنی کمر پر پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوچ کرو، یعنی سے نکل پڑو۔ میں ابو سفیان کو اس سے پہلے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اپنے ترکش سے ایک سفید دھاردار تیر نکال کر کمان کے درمیان رکھا تاکہ اسے آگ کی روشنی میں دے ماروں۔ اتنے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرے پاس آنے سے قبل کفار کے ساتھ کوئی جھڑپ مت کرنا۔ چنانچہ میں رک گیا اور تیر اپنے ترکش میں واپس کر لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ مجھ سے قریب تر بنو عامر تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، اے آل عامر، کوچ کرو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بنو عامر کا لشکر ابھی ایک بالش سے بھی تجاوز نہ کر سکا تھا کہ آندھی اور طوفان نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ کی قسم، میں ان کے خیموں میں پتھر گرنے کی آواز سن رہا تھا اور ان کے بستروں کو آندھی اڑا لے جا رہی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے وہاں سے نکلا۔ جب آدھی راہ میں یا اس کے لگ بھگ پہنچا تو تقریباً 20 شہ سوار یعنی گھوڑ سوار ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اپنے ساتھی کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم، میں جو ہی واپس آیا میرے اندر سردی کی تاثیر واپس آ گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں میری طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ میں آپ کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنی چادر ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان کی خبر سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں لشکر کو کوچ کرتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اور ایک بھی آیت ہے، مکمل یہاں پر ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مقدر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔